انتہائی افسوسناک خبر۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے سرکاری طور پر اعلان کر دیا ہے کہ صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اپنے کئی رفقا کے ساتھ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ اتوار کی شام اس وقت پیش آیا جب صدر رئیسی ایک ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد تبریز شہر کی جانب واپس لوٹ رہے تھے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے کے مقام سے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی جس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے وہ اتوار کو آذربائیجان میں ان کی سرکاری مصروفیات کے بعد پرواز بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ شدید خراب موسم، دھند اور انتہائی خطرناک پہاڑی علاقے میں حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر کی تلاش کا عمل رات گئے جاری رہا، تاہم پیر کو ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا۔ حادثے میں ایران کے 63 سالہ صدر کے علاوہ 60 سالہ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان تبریز صوبے کے گورنر بھی جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو ایک ایسے وقت حادثہ پیش آیا جب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کی وجہ سے ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ اس جنگ کے دوران صدر رئیسی اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے گزشتہ ماہ ہی اسرائیل پر ایک غیر معمولی ڈرون اور میزائل حملہ کیا تھا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کی جانب سے پیر کی صبح ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ ویڈیو میں اس نے ایک سخت پہاڑی سلسلے کو حادثے کے مقام پر دکھایا ہے۔ اس دوران فوجیوں نے مقامی آذری زبان میں کہا کہ یہ ہے، ہمیں مل گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد سرکاری ٹی وی نے آن اسکرین اسکرولنگ ٹیکسٹ کے ذریعے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں موجود لوگوں کی زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اس نے مزید وضاحت نہیں کی، لیکن نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نے حادثے کے مقام پر امدادی کارکنوں کو ایک چھوٹا ڈرون استعمال کرتے ہوئے دکھایا۔ وہ بھی آپس میں اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے کہا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی امریکی ساختہ بیل 212 ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے تھے۔ صدر ابراہیم رئیسی کے دور میں پاک ایران تعلقات کو ایک نئی جہت ملی۔ انہوں نے گزشتہ ماہ پاکستان کا سرکاری دورہ کیا تھا، جس میں ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ صدر رئیسی کی شہادت پر پورا پاکستان بھی سوگوار ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اس الپناک سانحے پر ملک بھر میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر قومی پرچم بھی سرنگوں رہے گا۔